میاں صاحب، بہت دیر کے بعد آج مل بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ بیگم صاحبہ: جی ہاں میاں صاحب، مصروفیات بہت پیچھے ہٹتا ہوں، مگر نااہل لوگوں کا خیال کر کے قوم کی پیش کی ہوئی ذمہ داریاں سنبھالنی ہی پڑتی ہیں۔ بیگم صاحبہ: اصل میں آپ ایسے معاملوں میں بہت نرم دل واقع ہوئے ہیں، بالکل میری طرح۔ میاں صاحب: ہاں، مجھے آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز کا علم ہوتا رہتا ہے۔ فرصت ملے تو کبھی اپنی وہ تقاریر بھجوا دیجیے گا جو پچھلے دنوں آپ نے مختلف مواقعوں پر کی ہیں۔ میں فرصت کے اوقات میں ان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیگم صاحبہ: بہت بہتر۔ میاں صاحب: ہاں بیگم، وہ میں نے آپ سے اس بات کا ذکر کیا تھا۔ بیگم صاحبہ: کس بات کا؟ میاں صاحب: میرا خیال ہے ذکر نہیں کیا۔ کل اتفاق سے میں منجلے صاحبزادے کے کمرے میں جا نکلا۔ وہ لیڈی چیٹرلیز لور پڑھ رہا تھا۔ بیگم صاحبہ: وہ رسوائے زمانہ کتاب؟ میاں صاحب: ہاں بیگم۔ بیگم صاحبہ: آپ نے کیا کیا؟ میاں صاحب: میں نے اس سے کتاب چھین کر غائب کر دی۔ بیگم صاحبہ: بہت اچھا کیا آپ نے۔ میاں صاحب: اب میں سوچ رہا ہوں کہ ڈاکٹر سے مشورہ کروں اور اس کی روزانہ غذا میں تبدیلی کرا دوں۔ بیگم صاحبہ: بڑا صحیح قدم اٹھائیں گے آپ۔ میاں صاحب: مزاج کیسا ہے آپ کا؟ بیگم صاحبہ: ٹھیک ہے۔ میاں صاحب: میرا خیال تھا کہ آج آپ سے درخواست کروں۔ بیگم صاحبہ: اوہ، آپ بہت بگڑتے جا رہے ہیں۔ میاں صاحب: یہ سب آپ کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ بیگم صاحبہ: لیکن آپ کی صحت؟ میاں صاحب: صحت اچھی ہے، لیکن ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، اور آپ کی طرف سے بھی مجھے پورا اطمینان ہونا چاہیے۔ بیگم صاحبہ: میں آج مس سلڈھانا سے پوچھ لوں گی۔ میاں صاحب: اور میں ڈاکٹر جلال سے۔ بیگم صاحبہ: قاعدے کے مطابق ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میاں صاحب: اور اگر ڈاکٹر جلال نے اجازت دے دی؟ بیگم صاحبہ: اگر مس سلڈھانا نے اجازت دے دی؟ مفلر اچھی طرح لپیٹ لیجئے، باہر سردی ہے۔ میاں صاحب: شکریہ۔ ڈاکٹر جلال: تم نے اجازت دے دی؟ مس سلڈھانا: جی ہاں۔ ڈاکٹر جلال: میں نے بھی اجازت دے دی، حالانکہ شرارت کے طور پر۔ مس سلڈھانا: حالانکہ شرارت کے طور پر میں بھی چاہتی تھی کہ اجازت نہ دوں۔ ڈاکٹر جلال: لیکن مجھے ترس آ گیا۔ مس سلڈھانا: مجھے بھی۔ ڈاکٹر جلال: پورے 1 برس کے بعد وہ؟ مس سلڈھانا: ہاں، پورے 1 برس کے بعد۔ ڈاکٹر جلال: میری انگلیوں کے نیچے اس کی نبض تیز ہو گئی جب میں نے اس کو اجازت دی۔ مس سلڈھانا: اس کی بھی یہی کیفیت تھی۔ ڈاکٹر جلال: اس نے مجھ سے ڈرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر، ایسا معلوم ہوتا ہے میرا دل کمزور ہو گیا ہے۔ مس سلڈھانا: اس نے بھی مجھ سے یہی کہا۔ ڈاکٹر جلال: میں نے اس کے ٹیکا لگا دیا۔ مس سلڈھانا: میں نے بھی، صرف سادہ پانی کا۔ ڈاکٹر جلال: سادہ پانی بہترین چیز ہے۔ مس سلڈھانا: جلال، اگر تم اس بیگم کے شوہر ہوتے؟ ڈاکٹر جلال: اگر تم اس میاں کی بیوی ہوتی؟ مس سلڈھانا: میرا کریکٹر خراب ہو گیا ہوتا۔ ڈاکٹر جلال: میرا جنازہ اٹھ گیا ہوتا۔ مس سلڈھانا: یہ بھی تمہارے کریکٹر کی خرابی کہلاتی۔ ڈاکٹر جلال:
ہم جب بھی سوسائٹی کے ان الوؤں کو دیکھنے آتے ہیں ہمارا کریکٹر خراب ہو جاتا ہے۔ مس سلڈھانا آج بھی ہوگا، ڈاکٹر جلال بہت زیادہ، مس سلڈھانا، مگر مصیبت یہ ہے کہ ان کا لمبے لمبے وقفوں کے بعد ہوتا ہے۔ بیگم صاحبہ، لیڈی چیٹرلیز لور یہ آپ نے تکیے کے نیچے کیوں رکھی ہوئی ہے؟ میاں صاحب، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کتاب کتنی بیہودہ اور واہیات ہے۔ بیگم صاحبہ، میں بھی آپ کے ساتھ دیکھوں گی۔ میاں صاحب، میں جستا جستا دیکھوں گا، پڑھتا جاؤں گا، آپ بھی سنتی جائیے۔ بیگم صاحبہ، یہ اچھا رہے گا۔ میاں صاحب، میں نے منجلے صاحبزادے کی روزانہ غذا میں ڈاکٹر کے مشورے سے تبدیلیاں کرا دی ہیں۔ بیگم صاحبہ، مجھے یقین تھا کہ آپ نے اس معاملے میں غفلت نہیں برتی ہوگی۔ میاں صاحب، میں نے اپنی زندگی میں کبھی آج کا کام کل پر نہیں چھوڑا۔ بیگم صاحبہ، میں جانتی ہوں، اور خاص کر آج کا کام تو آپ کبھی۔ میاں صاحب، آپ کا مزاج کتنا شگفتہ ہے۔ بیگم صاحبہ، یہ سب آپ کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ میاں صاحب، میں بہت محظوظ ہوا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ بیگم صاحبہ، ٹھہریے، آپ نے دانت صاف کیے؟ میاں صاحب، جی ہاں، میں دانت صاف کر کے اور ڈیٹول کے غرارے کر کے آیا تھا۔ بیگم صاحبہ، میں بھی۔ میاں صاحب، اصل میں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے تھے۔ بیگم صاحبہ، اس میں کیا شک ہے؟ میاں صاحب، میں جستا جستا یہ بیہودہ کتاب پڑھنا شروع کروں؟ بیگم صاحبہ، ٹھہریے، ذرا میری نبض دیکھیے۔ میاں صاحب، کچھ تیز چل رہی ہے، میری دیکھیے۔ بیگم صاحبہ، آپ کی بھی تیز چل رہی ہے۔ میاں صاحب، وجہ؟ بیگم، دل کی کمزوری۔ میاں، یہی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ڈاکٹر جلال نے کہا تھا کوئی خاص بات نہیں۔ بیگم، مس سلڈھانا نے بھی یہی کہا تھا۔ میاں، اچھی طرح امتحان کر کے اس نے اجازت دی تھی۔ بیگم صاحبہ، بہت اچھی طرح امتحان کر کے اجازت دی تھی۔ میاں، تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں۔ بیگم، آپ بہتر سمجھتے ہیں، ایسا نہ ہو آپ کی صحت۔ میاں، اور آپ کی صحت بھی۔ بیگم، اچھی طرح سوچ سمجھ کر ہی قدم اٹھانا چاہیے۔ میاں، مس سلڈھانا نے اس کا بندوبست کر دیا ہے نا؟ بیگم، کس کا؟ ہاں ہاں، اس کا تو بندوبست کر دیا ہے اس نے۔ میاں، یعنی اس طرف سے تو پورا اطمینان ہے۔ بیگم، جی ہاں۔ میاں، ذرا آپ دیکھیے نبض۔ بیگم، اب تو ٹھیک چل رہی ہے میری۔ میاں، آپ کی بھی نارمل ہے۔ بیگم، اس بیہودہ کتاب کا کوئی پیرا تو پڑھیے۔ میاں، بہتر۔ نبض پھر تیز ہو گئی۔ بیگم، میری بھی۔ میاں، نوکروں سے مطلوبہ سامان رکھوا دیا آپ نے کمرے میں؟ بیگم، جی ہاں، سب چیزیں موجود ہیں۔ میاں، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو میرا ٹمپریچر لے لیجئے۔ بیگم، کیا آپ تکلیف نہیں کر سکتے؟ اسٹاپ واچ موجود ہے، نبض کی رفتار بھی دیکھ لیجئے۔ میاں، ہاں، یہ بھی نوٹ ہونی چاہیے۔ بیگم، سملنگ سالٹ کہاں ہے؟ میاں، دوسری چیزوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بیگم، جی ہاں، پڑا ہے تپائی پر۔ میاں، کمرے کا ٹمپریچر میرا خیال ہے تھوڑا سا بڑھا دینا چاہیے۔ بیگم، میرا بھی یہی خیال ہے۔ میاں، نقاہت زیادہ ہو گئی تو مجھے دوا دینا نہ بھولیے گا۔ بیگم، میں کوشش کروں گی اگر۔ میاں، ہاں ہاں، بصورت دیگر آپ تکلیف نہ اٹھائیے گا۔ بیگم، آپ یہ پورا صفحہ پڑھیے۔ میاں صاحب، سنیے۔ بیگم، یہ آپ کو چھینک کیوں آئی؟ میاں صاحب، معلوم نہیں۔ بیگم،
हैरत है। मियाँ, मुझे खुद हैरत है। बेगम, ओह, मैंने कमरे का टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय घटा दिया था, मुआफ़ी चाहती हूँ। मियाँ, ये तो अच्छा हुआ कि छींक आ गई और बरवक्त पता चल गया। बेगम, मुझे बहुत अफसोस है। मियाँ, कोई बात नहीं, 12 कतरे बरांडी इसकी तलाफ़ी कर देंगे। बेगम, ठहरिए, मुझे डालने दें, आपसे गिनने में गलती हो जाया करती है। मियाँ, ये तो दुरुस्त है, आप डाल दीजिए। बेगम, आहिस्ता आहिस्ता पीजिए। मियाँ, इससे ज़्यादा आहिस्ता और क्या होगा। बेगम, तबीयत बहाल हुई। मियाँ, हो रही है। बेगम, आप थोड़ी देर आराम कर लें। मियाँ साहब, हाँ, मैं खुद इसकी ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। नौकर, क्या बात है, आज बेगम साहिबा नज़र नहीं आई। नौकरानी, तबीयत नासाज है उनकी। नौकर, मियाँ साहिब की तबीयत भी नासाज है। नौकरानी, हमें मालूम ही था। नौकर, हाँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। नौकरानी, क्या। नौकर, ये कुदरत का तमाशा, हमें तो आज बिस्तरे मर्ग पर होना चाहिए था। नौकरानी, कैसी बातें मुंह से निकालते हो, बिस्तरे मर्ग पर हों वो। नौकर, ना छेड़ो उनके बिस्तरे मर्ग का जिक्र, बड़ा शानदार होगा। खामखा मेरा दिल चाहेगा कि उठाकर अपनी कोठड़ी में ले जाऊं। नौकरानी, कहाँ चले। नौकर, बढ़ई को ढूंढने जा रहा हूँ, चारपाई अब बिल्कुल जवाब दे चुकी है। नौकरानी, हाँ, उससे कहना मजबूत लकड़ी लगाए।